تو چند باتیں ہیں جو آپ کے تھرو کمیونٹی تک پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ مارچ میں نہیں تو اپریل میں پی اے اے کی پروازیں یہاں شروع ہو جائیں گی. بہت اچھی بات ہے، خوشی بات ہے ہمارے لیے. یہ 2-4 چیزیں تھیں جب میں آیا جو میں عزم کر کے آیا تھا کہ یہاں کراؤں گا، ان میں یہ بھی تھی. اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ پچھلے ہفتے یہاں ایک ہماری سول ایوییشن کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی، جنہوں نے ان کی سول ایوییشن اتھارٹی کے ساتھ ایک دو روزہ میٹنگ تھی ان کی 13 اور 14 دسمبر کو. اس میں جو بھی اپنے ایم او یو وغیرہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ وغیرہ تھے وہ بحال کیے. سائن تو ہوئے ہوئے تھے کیونکہ پی آئی اے پہلے آتا تھا ادھر، اس کی وجہ سے تھوڑی آسانی بھی ہو گئی. اور پچھلے ہفتے پی آئی اے والے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اپنے جی ایس اے وغیرہ کا انتخاب کرنے، جو اپنی کارروائی ان کی ہوتی ہے تیاری کر رہے تھے. تو خیال ہے کہ انشاءاللہ ٹارگٹ ان کا ہے مارچ میں شروع کرنے کا. مارچ میں نہ ہوگا تو اپریل میں امید ہے. اب میں آپ کو گارنٹی نہیں دے رہا کیونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف پش کر سکتا ہوں ان کو. امید آپ کو دلاتا ہوں کہ اللہ خیر کرے مارچ میں پی اے اے کی باقاعدہ پروازیں یہاں سے شروع ہو جائیں. دوسری جو شروع ہوئی سے میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا تھا اور کوشش ہماری تھی کہ یہ جو تنگ چھوٹی جگہ ہے اس سے جان چھٹ جائے. یہ اپنی ملکیت ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ کیمرہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اس کی وجہ سے مشکلات بھی ہو جاتی ہیں. اب یہ ہماری اپنی ملکیت ہے، کرائے کی ہوتی تو میرے سے پہلے جتنے آئے وہ کب کے چھوڑ چھاڑ کے کہیں دوسری جگہ چلے جاتے، اس میں تو پرابلم کوئی نہیں ہوتی. اپنی ملکیت ہو، جسٹیفیکیشن دینا اور سارا کرنا، یہ بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپزم میں کافی لمبا دشوار کام ہو جاتا ہے کہ جی آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو، کرائے پہ لوگے جب یہ اس کا کرایہ بھی بچتا ہے سارا کچھ. بہرحال اس دور سے ہم گزر گئے، پرمیشن میں نے لے لی تھی. اب مجھے پھر خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ہم نے ایک بلڈنگ کا انتخاب بھی کر لیا. ہلاندری میں 4 منزلہ بلڈنگ ہے، تہہ خانہ میں لا لو تو 5 منزلہ، کافی بڑی بلڈنگ، کشادہ بلڈنگ ہے جو اسٹینڈ الون جس کو بولتے ہیں، اپارٹمنٹ میں نہیں ہے، علیحدہ بلڈنگ ہے. اس کی اپنی 4 دیواری ہے، 4 دیواری کے اندر خاصی جگہ ہے. تہہ خانہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ اس کی ہم ری ڈیزائننگ کروا رہے ہیں اب، کیونکہ کمرشل بلڈنگز میں وہ آرٹیفیشل پارٹیشنز کر دیتے ہیں لکڑی لگا کے، اور وہ تعاون کر رہا ہے جو اس کا مالک ہے کہ جی آپ یہ نقشے ہیں، جیسے آپ کہو گے میں پارٹیشنز چینج کر دوں گا اس میں. تو تہہ خانے میں کافی بڑا ہال ہے، اس میں یہ ہے کہ 200 بندہ اگر وہاں بیٹھا بھی ہو تو باہر جیسے اس وقت یا صبح کو کراؤڈ ہوتا ہے وہ سڑک سے نظر نہیں آئے گا اور برا نہیں لگے گا لوگوں کو. اور یہ بھی اس وقت خیال کیا تھا کہ بلڈنگ ایسی ہو جو ہلانٹری میں، کیونکہ میٹرو نہیں جاتی ہے، کم از کم بس سٹاپ کے نزدیک ہو. تو وہاں سے بس سٹاپ کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا ادھر سے بس سٹاپ کا فاصلہ. تو وہ اللہ نے کیا اس میں بھی کامیابی ہمیں ہو گئی ہے. اور اب فائنل اپروول ہم نے سینکشن لینی ہے منسٹری سے، جو ہی وہ آتی ہے اور یہ پارٹیشنز ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے 3 ماہ کے عرصے میں ہم انشاءاللہ 4 ماہ تک یہاں سے ادھر شفٹ بھی ہو جائیں گے. دوسری تو بات یہ تھی. تیسرا، آپ بھی اس موقع پہ موجود تھے، باقی تھے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، جب ہم نے یہاں پہ یہ چیریٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا تھا 28 اکتوبر کو، جس کا فائنل ہوا تھا. اس میں وہ بھی اتفاق سے آئے ہوئے تھے جو پریزیڈنٹ ہے ہیلینک کرکٹ فیڈریشن کے یا ایسوسیشن جو بھی ہے، نکیتاس. اس سے پہلے اس کے ساتھ میری یہاں لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم کرکٹ کو بھی یہاں فروغ دیں گے. اور اس سلسلے میں ایک کوشش شروع ہو گئی تھی کہ یہاں ایک کرکٹ کے لیے گراؤنڈ پروکیور کیا جائے. تو پھر انتخاب ہوا تھا ایک گراؤنڈ کا جو غالباً فٹ بال گراؤنڈ ہے، یہ پرانے ایئرپورٹ کے لگ بھگ کہیں آس پاس.
اس سلسلے میں خط و کتابت بھی ہوئی، وہ گراؤنڈ پسند کیا گیا، اور زبانی جو اتھارٹیز ہیں جن کے کنٹرول میں وہ گراؤنڈ ہے انہوں نے زبانی تو ہاں کر دی تھی. اب ان سے کورسپونڈنس ہماری فائنل سٹیج پہ ہے. اللہ کرے گا وہ گراؤنڈ بھی مل جائے گا تاکہ پاکستانی کمیونٹی باقاعدہ طور پہ وہاں جا کے میچز کھیل سکے اور پریکٹس کر سکے، سارا کچھ کر سکے. اسی ضمن میں ایک کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد ہو رہا ہے. یہ ہوگا 23 سے لے کے 30 اپریل کو کورفو میں ہوگا، اور یہ کروا یہی لوگ رہے ہیں. ہماری خواہش پہ انہوں نے ہمیں شامل کیا اس میں. یہ ہیلینک کرکٹ فیڈریشن والے اس کو کروا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی نہیں کھیل سکتا. یہ صرف انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے اس دفعہ. 14 سے 17 سال کی عمر کے طالب علم جو ہیں اس میں وہ حصہ لے سکتے ہیں. یہ تھیں باتیں کمیونٹی کے حوالے سے. اور پھر اب چونکہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جب دو ملکوں کے ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے تو ہائیسٹ لیول پہ پریزیڈنٹ کی یا پرائم منسٹر کی وزٹ ہوتی ہے، دورہ ان کا. اس کے بعد منسٹر لیول کا دورہ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے، اگر بنے تو دو ملکوں کے درمیان، جس کو جوائنٹ اکنامک کمیشن کہا جاتا ہے یا جوائنٹ منسٹیریل کمیشن کہا جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کوئی کیسے لکھتا ہے اس کو، کوئی کیسے، جس میں باہمی کوآپریشن کی باتیں ہوتی ہیں بیسیکلی. کیونکہ جوائنٹ اکنامک ہے تو اکانومی سے ریلیٹڈ تعاون کی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور یہ اکنامک فیلڈز میں تعلقات بنے. آخری ایسی میٹنگ ہوئی تھی 1993 میں. 17 سال ہو گئے، جبکہ یہ میٹنگ ہر سال ہونی چاہیے، ایک دفعہ ادھر ایک دفعہ ادھر. سن 93 میں وہ میٹنگ یہاں پہ ہوئی تھی. اس کے بعد سے 17 سال خاموشی رہی، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. ادھر آنے کے بعد میں نے یہ بھی نقطہ ان سے اٹھایا تھا کہ بھائی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے 2006 میں، آپ لوگوں کو علم ہوگا. اس کے بعد سے ہوتا یہ ہے نارمل جب حالات ہوں کہ ایک دفعہ ادھر سے وزیر اعظم یا صدر صاحب آتے ہیں تو ایک دفعہ ادھر سے جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے انلیس کہ آپ کے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری تعلقات ہوں، جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ ہیں مثال کے طور پر. تو ان کی باری ہے اب جانے کی ادھر. وہ بھی یاد دہانی میں نے کئی دفعہ ان کو کرائی. تو امید ہے کہ خیر اللہ کرے کہ جلد وہ بھی ہو ان کے پرائم منسٹر کا وزٹ پاکستان، جس میں ایسے وزٹس میں بہت ساری مسائل جو ہوتے ہیں نا، کمیونٹی کو ریلیٹڈ مسائل ہیں اور چیزیں بہت ساری ڈسکس ہوتی ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، حل ہو جاتی ہیں. تو بہرحال مجھے یہ کہتے ہوئے پھر خوشی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ جو جوائنٹ اکنامک کمیشن کی میٹنگ ہے جو 17 سال سے نہیں ہوئی، یہ انشاءاللہ اپریل میں پاکستان ہوگی. اس کی تاریخیں انہوں نے دے دی ہیں ہمیں، 11 سے لے کے 20 اپریل. یہ نہیں کہ وہ 9 دن وہاں رہیں گے، اس دوران کوئی بھی ہو سکتی ہے. ہماری طرف سے اب اس کی ایکسیپٹیبلٹی آنی ہے، یعنی ہمیں کون سی تاریخیں سوٹ کرتی ہیں. پھر ایک ہوتا ہے پولیٹیکل کنسلٹیشنز ایٹ دی سینئر آفیشلز لیول. یہ بھی ایک لیول ہے، سطح ہے باہمی تعلقات کی. یہ ہوتی ہیں فارن سیکرٹریز لیول پہ. اگین our foreign secretary came here in June 2007. 3.5 سال پہلے وہ آیا تھا. اور یہ بھی اینول ہوتی ہیں، ہر سال ایک دفعہ ادھر، ہر ایک دفعہ ادھر. جون 2007 کے بعد سے یہ بھی نہیں ہوئی.
میں جس روز امونیا سے اٹھ کے گیا ہوں، زیادہ لنچ کے بعد میں کہ میری فورن منسٹر سے میری میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں بھی یہ بات ریز ہوئی. اس سے پہلے ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، یہاں پہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے، فورن سیکرٹری نہیں ہے، اس سے بھی یہ بات ہوئی تھی. تو اس میٹنگ میں بھی انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ انشاءاللہ وہ جلدی جائیں گے. سو اب انہوں نے مئی میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اللہ خیر کرے مئی میں پاکستان جائیں گے. یہ ہائی لیول جو پولیٹیکل لیول، فورن سیکرٹری لیول، جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، اس میٹنگ کے لیے. سو یہ تھیں. اور اب ایک اور ٹارگٹ میں، یہ جو ٹارگٹس ہو رہے ہیں، ایک اور ٹارگٹ لے کے بیٹھا ہوں جس میں اگین ہیومنٹی کو پی آئی اے کی بحالی کی طرح ہیومنٹی کو اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا. دعا کرے کہ میں اس میں بھی کامیاب ہوں. وقت لگے گا لیکن کوشش اب ہماری ہوگی کہ پاکستانی ایک بینک بھی آ جائے. اور اس سلسلے میں نے ریسرچ کی ہے. ایک زمانے میں مسلم کمرشل بینک والوں نے انٹرسٹ تھوڑا ظاہر کیا تھا، پھر کسی وجہ سے خاموشی ہو گئی. ان سے بھی ٹیک اپ کریں گے. حبیب بینک لمیٹڈ یا حبیب بینک اے جی زیورک، ان سے بھی بات کریں گے. اور یہ اب میری کوشش ہوگی کہ یہ جو کہتے ہیں نا نیو ایئر ریزولوشن، وہ عزم میرا یہ ہوگا کہ آپ کو جلدی ایک پاکستانی بینک بھی یہاں کھلوا دیں. سو یہ تو تھی میری طرف سے باتیں جو میں چاہتا تھا کہ کمیونٹی تک پہنچ جائیں، اور آپ بہت اچھا ذریعہ ہیں اس سلسلے میں. اب آپ لوگوں نے جو سوال جواب کرنے ہیں میں حاضر ہوں. یہ دیکھو آپ کے لیے میں نے پاکستان سے خاص مٹھائی منگوائی ہے. پی ائی اے کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ جی ایس اے کے لیے بات کر رہے تھے آپ، اس وقت کمٹمنٹ کسی کمپنی کے ساتھ ہو گئی ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ میرا خیال ہو گئی ہے. مجھے تفصیل نہیں معلوم. اس وقت جو آپ سوال کر رہے ہیں، میں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فون کرو پاکستان، ڈیٹیل مجھے لے کے دو. آپ کے بیٹھے ہوئے اگر مل جاتی ہے تو آپ کو بتا دوں گا، نہیں تو پھر آپ کو بعد میں پتہ لگ جائے. انہوں نے شارٹ لسٹ کر لیے تھے. یہاں پہلے اخباروں میں، لوکل اخباروں میں اشتہار دیا تھا، درخواستیں مانگی تھیں، شارٹ لسٹ کر لیے تھے. پچھلے ہفتے انٹرویو کر گیا. یقینی بات ہے کہ فائنلائز انہوں نے کر لیا ہوگا، لیکن میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ کنفرمیشن ہمارے پاس تھی. کہ تھوڑا سا ہوم ورک کمیونٹی کو کرنا ہوگا. اور یہ جب میں اپنی تقریروں میں، اب میں نے کہنا بند کر دیا اور شاید آئندہ نہ کہوں، جب میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا کہ آپس میں اتفاق پیدا کریں، متحد ہو جائیں، ایک یونین اپنی بناؤ، ایک ایسوسیشن بناؤ. یہ جو 20-25 بنی ہوئی ہیں، کسی کا صدر یہ، کسی کا صدر وہ، واللہ عالم 6 مہینے ہو گئے، مجھے ابھی تک نہیں پتہ کہ کتنی آپ کی ایسوسیشن ہے، ان کا کون صدر ہے، ان کا کون صدر، مجھے علم نہیں، نہ ہی میری کو دلچسپی ہے، نہ ہی میں ان کو تسلیم کرتا ہوں. ایک بناؤ تاکہ اس قسم کے جو کام ہیں وہ کر سکیں بخوبی، اب آسان طریقے سے کر سکیں. یہ ابھی ڈیڈ باڈیز کا ذکر ہوا، ایک آرگنائزیشن ہو، مجھے پتہ ہے یہ لوگ کر رہے ہیں، میرے سے جتنی سپورٹ ہو میں ان کو دوں. وہ پھر جو چندہ بھی دے گا اس کو پتہ میں نے اس آرگنائزیشن کو دیا، اس مقصد کے لیے دیا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے. اب 25 آرگنائزیشنز کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں، کوئی ذمہ داری لے لے. اب میں کسی کو نہیں دے سکتا کیونکہ نہ کوئی صدر ہے اس ایسوسیشن کا، نہ ایک ہے ہی نہیں، تو کوئی صدر نہیں، کوئی جوائنٹ سیکرٹری نہیں، کوئی جنرل سیکرٹری نہیں. میں کس سے بات کروں؟ مجھے پہلے انفارمیشن چاہیے پاکستانیوں کے کتنے سکول گوئنگ بچے ہیں. مجھے تو نہیں معلوم نا کیا عمریں ہیں ان کی، کن کن کلاسوں میں وہ پڑھ رہے ہیں. یہ پہلا یہ ڈیٹا اکٹھا ہوگا تو تب سکول کی تعمیر ہو سکتی ہے نا، یا ابتدا ہو سکتی ہے. اور پتہ لگے جی 8 بچے ہیں صرف، تو وہ اپنا اسکول کیسے شروع ہوگا. لیکن یہ 2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی.